بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں، بہادر علی اور چڑیا کا پنکھ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ایک بہت ہی بہادر اور سمجھدار لڑکا تھا۔ اس کے والدین کاشتکاری کرتے تھے اور علی بھی ان کی مدد کرتا تھا۔ علی کا گاؤں بہت خوبصورت تھا، وہاں ہر طرف ہرے بھرے کھیت، درخت اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ ایک دن علی جب کھیت میں کام کر رہا تھا تو اسے ایک ننھی سی چڑیا نظر آئی جو بہت خوبصورت تھی۔ چڑیا کا رنگ ہلکا نیلا تھا اور اس کے پروں پر سنہری لکیریں تھیں۔ چڑیا علی کے پاس آئی اور اس کے سر پر ایک پنکھ رکھ دیا۔ علی نے مسکرا کر چڑیا کی طرف دیکھا اور پنکھ کو اٹھا لیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ چڑیا کیسی عجیب ہے جو ایک پنکھ دے کر چلی گئی ہے۔ علی نے اس پنکھ کو اپنے جیب میں رکھ لیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ جب شام ہوئی تو علی واپس گھر آیا اور پنکھ کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے والدین کو پنکھ دکھایا تو والدہ نے کہا، بیٹا یہ تو بہت خوبصورت پنکھ ہے، لیکن اسے سنبھال کر رکھنا، شاید یہ تمہارے لیے کوئی نیکی کا لے کر آیا ہو۔ رات کو علی جب سو رہا تھا تو اسے خواب میں وہی چڑیا نظر آئی۔ چڑیا نے کہا، علی میں ایک بہت ہی خاص پرندہ ہوں اور میں تمہیں ایک کام دینا چاہتی ہوں۔ میرے پنکھ کو واپس کرو اور بدلے میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتی ہوں۔ علی نے خواب میں ہی کہا، ٹھیک ہے، میں کل تمہارے پنکھ کو واپس کر دوں گا۔ صبح ہوتے ہی علی اپنے ساتھ پنکھ لے کر کھیت کی طرف چل پڑا۔ وہ اسی جگہ پہنچا جہاں کل چڑیا نے اسے پنکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چڑیا پھر سے نمودار ہوئی اور علی کے پاس آ گئی۔ علی نے مسکرا کر پنکھ واپس کر دیا اور پوچھا، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے کچھ سکھانا چاہتی ہو، کیا ہے وہ بات؟ چڑیا نے کہا، علی میں تمہیں ہمت اور بہادری کے بارے میں سکھانا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھار زندگی میں ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں ہمیں بہادری اور دانش مندی سے کام لینا ہوتا ہے۔ علی نے حیرت سے چڑیا کی بات سنی اور پوچھا، لیکن میں تو پہلے ہی بہادر ہوں اور مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگتا۔ چڑیا مسکرائی اور کہا، بہادری کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تمہیں ڈر نہ لگے، بلکہ یہ بھی ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرو اور صحیح فیصلہ کرو، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ چڑیا نے علی کو ایک کہانی سنائی کہ ایک دن ایک جنگل میں آگ لگ گئی تھی۔ جنگل کی تمام جانور بھاگ رہے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی چڑیا بار بار پانی لے کر جا رہی تھی اور آگ پر ڈال رہی تھی۔ دوسرے جانوروں نے چڑیا سے کہا، تمہاری یہ چھوٹی سی کوشش کچھ نہیں کرے گی، تمہیں بھی یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ لیکن چڑیا نے جواب دیا، شاید میری کوشش سے آگ نہ بجھے، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گی کیونکہ یہ میرا فرض ہے۔ علی نے یہ سن کر کہا تو چڑیا نے اپنی ہمت سے آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ چڑیا نے کہا، ہاں، اور آخرکار دوسرے جانور بھی اس کی ہمت دیکھ کر واپس آئے اور سب نے مل کر آگ کو بجھا دیا۔ علی نے سوچتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا کہ اصل بہادری کیا ہوتی ہے، یہ دوسروں کی مدد کرنا اور مشکل حالات میں ہمت سے کام لینا ہے۔ چڑیا نے علی کی تعریف کی اور کہا، تم بہت سمجھدار ہو علی، اب تم اپنے گاؤں واپس جاؤ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ کبھی بھی اپنے فرض سے پیچھے نہ ہٹنا۔ علی نے چڑیا کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ اس دن کے بعد علی نے کبھی بھی اپنے فرائض کو نظر انداز نہیں کیا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہا۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں ایک بڑا طوفان آیا، ہر طرف پانی بھر گیا اور لوگ اپنے گھروں میں موصول ہو گئے۔ علی نے بہادری سے کام لیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر لوگوں کی مدد کی۔ وہ ان لوگوں کو محفوظ جگہ پر لے کر گیا جو خطرے میں تھے اور سب کو تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب طوفان ختم ہوا تو گاؤں والے علی کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، وہ سب اسے ایک حقیقی بہادر ماننے لگے تھے۔ چڑیا کا دیا ہوا سبق علی کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل بہادری مشکل حالات میں دوسروں کی مدد کرنا اور صحیح فیصلہ لینا ہے۔ یوں علی نے نہ صرف اپنے گاؤں والوں کے دل جیتے بلکہ وہ خود بھی ایک بہترین انسان بن گیا۔ وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا کہ ایک چھوٹے سے پنکھ نے اسے زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھایا تھا۔